رات کو کیوں سوتے؟ اپنی قبر کا فکر کرو، مرنے کا فکر کرو. نہ بیوی ساتھ جائے گی، نہ بچے ساتھ جائیں گے، نہ پلنگ ہوگا، نہ بستر ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ جو یار ہوں گے، نہ کوٹھی ہوگی، نہ کار ہوگی. وہاں قبر میں اکیلے جانا ہے. اکیلے پہلی رات قبر کی مشکل ہے. پہلی رات قبر کی کوئی نہیں ہوگا، انسان اکیلا ہوگا. قبر ادھر سے دبائے گی، ہڈی پر جو ہے تو پسلیاں ٹوٹ کر ادھر نکل جائیں گے، ادھر سے دبائے گی ادھر نکل، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہی حال ہوگا. حضور نے فرمایا قبر و بیت الدیدان، فرمایا قبر جو ہے یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، یہ بچھوں کا گھر ہے. قبر جو ہے یہ سانپوں کا گھر ہے، اژدہوں کا گھر ہے. فرمایا مرنے کے بعد جو ہے یا تو اپنے لیے پھولوں کا گھر بنا لو، یا جو ہے تو کیڑے مکوڑوں کا گھر بنا لو، یا سانپوں اور بچھوں کا گھر بنا لو. ایک بچھو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچھو جو انسان کو کاٹے گا یا پیشانی کو، بے نمازی کی پیشانی کو کاٹے گا، اس کی زبان کو کاٹے گا، جو چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا چیخ انسان کی اتنی نکلے گی، اگر وہ چیخ دنیا میں کوئی سن لے تو دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے. اور وہ اتنا زہریلا بچھو ہے، اگر اس کا سانس باہر نکل جائے دنیا کی سب چیزیں مر جائیں، سب گھاس پودے ختم ہو جائیں. یہ ایسے ایسے بچھو انسان پر مسلط ہوں گے، پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو ہم نے قرآن دیا تھا، اللہ کہتا ہے جن کو ہم نے حدیث قدسی ہے، جن کو ہم نے قرآن دیا تھا اور وہ راتوں کو قرآن نہیں پڑھتے تھے، آج ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آج قبر کی اندھیری ان کو جو ہے دبا رہی ہے، قبر کے عذاب ان کو لگ رہے ہیں. کیوں اللہ عذاب قبر کا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، رات کو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن رات کا پڑھنا، دن میں قرآن تو پڑھتا ہے کوئی، لیکن رات کا قرآن پڑھنا، رات کا ایک حصہ قرآن کے لیے رکھنا. اللہ نے خود اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو اللہ نے فرمایا قم اللیل، اے میرے حبیب ساری رات بیدار رہو، ساری رات بیدار رہو. آپ غار ہرا میں رہتے تھے، غار ہرا میں رہتے تھے. فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا اب ان قسم ہو قلیلا، کچھ حصہ کم کر دو آرام کے لیے، باقی رات پھر بھی جاگو. پھر فرمایا نصف، آدھی رات تو کم سے کم آدھی رات تو جاگو، یا اسے بھی کچھ کم کرو. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے جو ہے دو چیزیں دی ہیں. ایک رات کا تنہائی دی ہے، اس وقت بیوی سے، بچوں سے، گھر سے، اپنے جتنے بھی وہ ہیں سب سے الگ ہو کر. یہ حضور کو نہیں، ہمیں حکم ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اس وقت ذہن سے خالی ہو کر، نوکری کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، دولت کا خیال چھوڑ کر، ذہن کو بالکل خالی کر کے، اور ظاہری طور پر بھی خالی، تھوڑا سے جو تو چھوٹا سے کمرہ بنا لو، چھوٹا سے کٹھو رکھ لو. جیسے ہمارے صوفیہ کرام نے، آپ لوگ میں بہت سے لوگ شاید جو ہے وہ وہاں جو ہے تو اشمقام گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں اشمقام غار دیکھی ہوگی، یا جو ہے شیخ العالم کے یہاں گئے ہوں گے، شیخ العالم کی غار دیکھی ہوگی، یا قوم آران میں گئے ہوں گے. حضرت حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ کہاں جو ذکر کرتے تھے، کشمیر میں اتنی یادگاریں ہیں سلف صالحین کی. وہ یادگاریں کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم بھی ایک زندگی کا حصہ تنہائی میں گزاریں. غاروں میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن گھروں میں کم سے کم ایک جگہ تھوڑی سی مخصوص رہے کہ تنہائی میں اس جگہ میں بیٹھ کر اللہ ادا کیا جائے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے، تنہائی میں جو ہے تو ذکر کیا جائے، تنہائی میں تلاوت قرآن کی جائے، تنہائی میں درود شریف پڑھا جائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت مشکل منزل آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے حبیب کو فرمایا
فتبتل الیہ تبتیلا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی تو سارا دین ہی ہے. آپ جو کچھ کہتے ہیں سب دین ہی کہتے ہیں، سب عبادت ہی ہے. لیکن اس میں سے بھی میرے ساتھ سب جب سرگوشی کرنی ہے تو بالکل تنہا ہو. مجھے جب یاد کرنا ہے ایک دن ایسا ضرور نکال کہ جو بالکل ہی منقطع ہو کر دنیا سے میری طرف متوجہ ہو جاتا. تجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی زندگی بنانے کا ایک طریقہ ہے. سورہ علم نشرہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہاں تو حضور کی ساری زندگی کیا تھی؟ عبادت ہی تھی. آپ کی ساری زندگی کیا تھی؟ آپ کا کوئی دنیا کا کام تو نہیں، آپ سارے کا سارا دین. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی پاک، ان دین کے کاموں سے بھی فارغ ہو کر، الگ اکیلے ہو کر، جماعت کی نمازوں سے فارغ ہو کر ہمارے لیے اکیلے نماز کا ٹائم نہ تھا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے پاس بالکل تنہائی میں ہو کر رغبت کرو اور اللہ کی طرف توجہ کرو. اس توجہ کی بہت بڑی قیمت ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ رات بستر پر لیٹتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہوئے آپ تھوڑا سے دن کے حالات کو سوچ لیں کیا کیا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کر لیں. بے شک آپ کے پاس کوئی سویا رہے، وہ اپنے کام میں رہے، آپ کا ذہن اور دماغ جو ہے، آج عام لوگ بے خوابی کی بات بتاتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، اجی ہمیں رات نیند نہیں آتی، بے خوابی ہوتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سوتے وقت جو ہے اپنے روح کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، اپنے توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے. تاکہ جب ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کیچ کر لے گا ہمارے روح کو، اللہ کی نور آ جائے گا، اللہ کی طرف سے روشنی آ جائے گی، اور ہمیں جو ہے بدخوابی نہیں آئے گی، ہمیں پریشانی نہیں آئے ہوگی، سکون کی نیند آ جائے گی، آرام کی نیند آ جائے گی. آج دنیا میں کوئی کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا، کوئی کہتے میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا. مومن کو نہیں ہو سکتا، کافر کو ہو سکتا ہے. مومن کو کس چیز کا ڈپریشن ہے؟ مومن کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ مومن کو پریشانی ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. مومن کو کیا پریشانی ہے؟ میرے نبی پاک راضی ہے یا ناراض ہے مجھ سے. مومن کو کیا پریشانی ہے؟ مومن کو یہی ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. مومن کو کیا ہے؟ مومن کو قرآن ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سے بڑھ کر اور دولت ہی کیا ہے؟ قرآن پڑھے رات کو، جو قرآن پڑھے اس کو کہاں ڈپریشن ہوتی، اس کو یہ بلائیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ اس لیے سب کو چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو سوچتے ہیں. ہمیں نہ حکومتوں کو سوچنا ہے، نہ دنیا کے حالات کو سوچنا ہے. ہمیں تو اپنے جو ہے طاقت کے ساتھ، روحانی طاقت کے ساتھ دنیا کو ٹھکرا دینا ہے، روحانی طاقت کے ساتھ دنیا کو پلٹ کر رکھ دینا ہے. وہ کیا بات تھی؟ وہ کون سے کلمہ تھا کہ جس کلمے کی طاقت سے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں انسانوں کے دل کو پلٹ کر رکھ دیا. وہ کلمہ ہمیں بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ہمارے اسلاف نے جو کلمہ پڑھا تھا، وہ کلمہ ہم سے آج کیوں چھوٹ گیا ہے؟ اس کلمے کے اندر جان کیوں نہیں ہے؟ اس کلمے کو ہم زبانی پڑھتے ہیں، اس کلمے کو ہم اندر کی کوٹھڑیوں میں نہیں اتارتے ہیں، اس کلمے کو اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں پیدا ہوتا ہے. جب تک اس کلمے کو ہم حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے اللہ کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں بیٹھے گا. اللہ کی طرف سے جو فیضان نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے انوار اور برکات نہیں آئیں گی، نبی پاک سے کا فیض نہیں آئے گا. اس لیے جو ہے ہم پریشان تو رہیں گے، پریشانیاں رہیں گی، بیوی کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، ملک کی پریشانی، حالات کی پریشانی، حکومتوں کی پریشانی. ایمان والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ایمان والے کو کیا پریشانی ہے؟ ایمان والے کو طاقت ہے ایمان کی. ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ ایک آدمی کروڑوں انسانوں کفر کی
करोड़ों जो गुरु को कुफर के करोड़ों जो है तो तूफानों को वो एक पांव की ठोकर से उड़ा कर रख देता है। क्या हजरत इब्राहिम ने नहीं उड़ाया? नमरूद की ताकत को नहीं उड़ा दिया? कितनी फौज थी हजरत इब्राहिम के साथ। मेरे भाइयों, हमारे पास रूहानी ताकत नहीं है। हमने अपने रूह को मुर्दा कर रखा है, हमने अपनी आत्मा को मार रखा है, हमने अपने आप को बेदार नहीं किया है, हमने अपने ईमान को मजबूत नहीं किया है, हमने ईमान को हलावत से खाली किया है। हमारा ईमान जो है, हमारे ईमान के अंदर वो ताकत नहीं आ रही है, वो पावर नहीं आ रही है, वो रोशनी नहीं आ रही है। जब हम अपने ईमान को मजबूत करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हिला सके, जो हमें मुसीबत में डाल सके, जो हमें मुश्किल में डाल सके या हमें घबरा दे। हम नहीं घबरा सकते, लेकिन घबराने की वजह यही है कि हमारे अंदर वो पावर नहीं है जो हमारे असलाफ के अंदर थी, जो हमारे बुजुर्गों के अंदर थी, जो जुनैद बगदादी के अंदर थी, जो बाजीद बोस्तामी के अंदर थी, जो शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के अंदर थी, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर थी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अंदर थी, जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के अंदर थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमने असलाफ की तालीम को छोड़ दिया है, हमने असलाफ के तरीके को छोड़ दिया है, असलाफ की इबादत को छोड़ दिया है, असलाफ के तखलिया की तरीके को छोड़ दिया है, उनकी तरबियत को छोड़ दिया है। आज हम मटीरियलिज्म में फंसे हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर सारी तबाहियां आ रही हैं। हमें दोबारा जिंदा होना है और जिंदगी के साथ सारी दुनिया को जो जिंदा बनाना है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम हमारे सालिया की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक अमल करने की अल्लाह तौफीक। आपके इमाम साहब मौलाना मुफ्ती सगीर साहब बार बार 2-3 साल से तकाजा कर रहे थे। मैंने कहा भाई अब बात करें तो किससे करें, इसलिए कि सब कहते हैं डिप्रेशन, सब कहते हैं परेशानियां। हम तो परेशान नहीं है, तो परेशान हाल लोगों के सामने हम क्या बयान करें, इसलिए कि दो मुतज़ाद चीजें हैं। हमें तो कोई परेशानी है नहीं। कहते हैं हम गुलाम है, मैं क्या, मैंने कहा हम तो गुलाम नहीं, हम तो आजाद हैं। हम तो एक अल्लाह को मानते हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमें तो किसी का फिक्र नहीं है, हमें तो फिक्र है, सिर्फ फिक्र है कि मोहम्मद का दीन जिंदा है या नहीं, कुरान पाक की तालीम दुनिया में जिंदा है या नहीं है, कुरान पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा, कुरान समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा, ईमान जिंदा किया जा रहा है या नहीं जिंदा किया जा रहा। तो उससे तो कोई इंसान को परेशानियां होती, उससे तो परेशानियां दूर ही होती हैं, उससे तो इंसान का दिल मजबूत ही होता है। तो हमारे मुफ्ती साहब ने बार बार तकाजा किया। मैंने कहा चलो भाई, कहा कुछ और लोग भी आना चाहते हैं। मैंने कहा उनके आने की जरूरत नहीं है, आप आगे चलो, मैं कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। अल्लाह ताला हमें आखिरत की जिंदगी बढ़ाने की कोशिश। अल्लाह